بالک جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے. بھائی ایک شعر میں سن لیجیے منا بھائی, یہ بارہا میں شعر کہتا ہوں, وہ ایسے ویسا شعر نہیں, قیمتی شعر ہے. جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے, جب کسی راہ سے سرکار گزرتے ہوں گے, ایک ایک گام پہ 100 چاند اترتے ہوں گے, اور کتنے دھنوان مدینے کی وہ گلیاں ہوں گی, کتنی دھنوان مدینے کی وہ گلیاں ہوں گی, پاؤں کو چوم کے رستے بھی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور تمام تر جذبہ عشق و الفت کے ساتھ اس بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, جو موضع عالم بھی ہیں اور ملجأ کائنات بھی. ملائے اعلیٰ کے نورانی فرشتے جہاں صبح و شام حاضری دے کر اپنی نیاز مندانہ عقیدت مندیوں اور وفا شعاریوں کی معراج حاصل کرتے رہتے ہیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس کی تشریح کرنے سے پہلے آج یہ پروگرام, جس پروگرام میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں سبھی کچھ ہے, سب کوئی نظر آ رہا ہے, لیکن اس جلسے کی لگاتار کئی سال سے صدارت کرنے والی ایک شخصیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا محمد مطلوب عالم مصباحی صاحب ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں رہے. بڑی شوق سے اس جلسے کی وہ صدارت کرتے تھے. جب یہ ذمہ داری دوسرے کے کاندھے پر آئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسے پہلے پڑھوایا جائے, کسے بعد میں پڑھوایا جائے. اس سے پہلے ایک اور مرحلہ گزرتا ہے کہ کسے مدعو کیا جائے, اس بار کسے نہ بلایا جائے, کسے چھوڑا جائے اور کسے بلایا جائے. بہت ہی ذمہ داری بھرا کام یہ ہوتا ہے. اگر کسی کو کسی کے خواہش کے مطابق پہلے نہ پڑھوایا گیا یا اس کی خواہش کے مطابق بعد میں اسے موقع نہ ملا تو یہ سب کچھ ایک صدر کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت مولانا مطلوب عالم صاحب کے لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے, آمین. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں
اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک اور نعت کے اشعار، نعتیہ کلام کے اشعار میں لکھتے ہیں کہ سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ الاکرام ہو ہی جائے گا۔ مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ الاکرام ہو ہی جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی بات کو آج پھیلا کر نہیں، کیونکہ بہت ہی پھیلا کر کہنے کا موقع نہیں ہے، وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے، اس لیے میں اسی بات کو بالکل مختصر طور پر سمیٹ کر آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہماری اور آپ کی اس پانی جان کی بقا کے لیے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے۔ اس پانی جان کی بقا کے لیے جس طرح ہوا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ایمان کی تحفظ اور بقا کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے۔ ایمان کی تحفظ اور بقا کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس کے دل میں جتنا زیادہ محبت رسول ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط اور قوی تر ہوتا ہے، اور جس کا دل محبت رسول سے خالی ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی ضعیف اور کمزور تر ہوتا ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جب آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ لوگ کیسے عاشق رسول تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھے گا، اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے بھی زیادہ عظیم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اس کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں نہ کوئی مہینہ بتا رہے ہیں، نہ سال بتا رہے ہیں، نہ ساعت بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو آنے والے شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس روزوں کا ذخیرہ ہے، نہ نمازوں کا ذخیرہ ہے، میرے پاس صرف ایک چیز ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، کل حشر کے میدان میں اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس صحابی رسول ہیں، وہیں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا میں کسی بات پر اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے
جتنا آپ کے اس جملے پر ہوئی ہے کہ جو دنیا میں جسے محبوب رکھتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبتوں کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے لیے چلے ہیں تو کفار مکہ نے میدان حدیبیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم محبوب خدا کو خدا کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحالت احرام 1400 صحابہ کرام کے ساتھ میدان حدیبیہ میں رک جاتے ہیں۔ کفار کے طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی نامی ایک شخص جو ہے میدان حدیبیہ میں جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ گفتگو کرتا ہے اور واپس جب مکہ مکرمہ آ کر اپنا چشم دید حال بیان کرتا ہے تو واقعی وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے کفار مکہ تم محمد سے مت ٹکراؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے ساتھ ایسے جانثاروں کا لشکر دیکھا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث پاک ہے، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقت فی کف رجل منہم وذالک بہا وجہہ وجلدہ، یعنی میں یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہتھارتے ہیں اور اسے زمین کی طرف گراتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہیں ان کے لعاب کو زمین کی پر نہیں گرنے دیتے بلکہ وہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر گرتا ہے اور وہ صحابی اسے بطور تبرک اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے اعضائے وضو سے جو پانی گرتا ہے اسے صحابہ کرام لوٹ لوٹ کر اپنے چہرے اور بدن پر بطور تبرک استعمال کرتے ہیں، مل رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ 1400 انسانوں کا لشکر ہے، لیکن جب ان کے نبی کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو سب ایک دم خاموش ہو کر ان کے کلام کو سنتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر جان ہے ہی نہیں، کچھ حرکت ہی نہیں کرتے، اتنے خاموشی کے ساتھ ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ اور جب وہ کسی کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ سب ان کے حکم کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے تھے اور ہر ایک یہی کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں حکم کو بجا لاؤں، میں حکم کی تعمیل کر لوں۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں باریابی حاصل کی ہے، میں ایسا شخص ہوں کہ میں نے کسریٰ کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بھی باریابی حاصل کی ہے، میں نے کسی دربار کے درباریوں کو اپنے بادشاہ کی اتنی تعظیم و توقیر کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم و توقیر محمد کے صحابہ محمد کی کر رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے میں صحابہ کرام بے پناہ عقیدت و محبت رکھا کرتے تھے، اور ان کے ہر عمل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ثابت ہوتی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا محبت له، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، جس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان کی جان کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان
جان ہے یہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت رسول کی بات آ گئی ہے تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو حضرت بلال مؤذن تھے مسجد نبوی شریف کے۔ جب وہ آذان دیتے تھے مدینے کی گلیاں گونج اٹھتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی آواز سے نوازا تھا کہ اس آذان کو سننے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت بلال کا دل مدینہ میں بالکل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے ایک شہر حلب میں قیام کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں اپنے چاہنے والوں کو کس طرح نوازتے رہتے ہیں۔ ایک دن حضرت بلال سو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بلال کیا تمہارا دل نہیں چاہتا ہے کہ تم اپنے نبی سے ملاقات کرو، تم اپنے رسول سے ملاقات کرو۔ حضرت بلال بیدار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، فوراً ہی سواری کا انتظام کرتے ہیں اور شہر مدینہ کے لیے ملک شام سے چل پڑتے ہیں۔ مدینہ شریف میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے کہ مؤذن رسول حضرت بلال تشریف لے آئے ہیں، مؤذن رسول حضرت بلال تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ ان سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ جب اذان کا وقت ہوا ہے لوگ ان سے اصرار کرنے لگے کہ جس طرح سے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ مسجد نبوی شریف میں اذان پکارا کرتے تھے، آپ کے چلے جانے کے بعد اس کان نے اس سریلی آواز کو نہیں سنا ہے، ایسی اذان آج تک نہیں سنی ہے جس طرح جس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ اذان دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، میں اس چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ تم لوگ مجھے پریشان نہ کرو، مجھ سے اذان اب نہیں دی جائے گی، مجھ سے اذان میں اب اذان نہیں دے سکتا ہوں۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس اور حضرت امام حسن کے پاس گئے اور کہا کہ چلیے آپ چل کر کہہ دیجئے آپ کی وہ بات نہ ٹھکرائیں گے، آپ نواسے رسول ہیں، اہل بیت سے ہیں، حضرت بلال آپ کی بات کو رد نہ کریں گے۔ حضرت امام حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح نانا جان کی ظاہری حیات میں آپ یہاں آذان پکارا کرتے تھے وہی آذان آج ہم لوگوں کو سنا دیجیے۔ حضرت بلال انکار نہ کر سکے، آذان پڑھنی شروع کر دی ہے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے ہیں تو غش کھا کر گر پڑے ہیں، بے ہوش ہو گئے ہیں، غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا، ان کے روئے زیبا کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد حضرت بلال جب ہوش میں آئے ہیں روضہ رسول پر گئے ہیں، وہاں چمٹ کر روئے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ملک شام اور شہر حلب کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی الفت و محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کس طرح نوازا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد بات ختم۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ایسے صحابی رسول ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی تہجد کی نماز کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ایسی خدمت کرتے تھے کہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے طلب کرو، جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ دریائے رحمت جوش میں ہے، آقا کا جملہ سماعت فرمائیے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ اب یہاں پر رک
کر ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے قبضہ و اقتدار میں سب کچھ ہو، جس کے قبضے میں سب کچھ ہو، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ حضرت ربیعہ بھی صحابی رسول ہیں، کیا مانگتے ہیں حضرت ربیعہ؟ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ میں اللہ سے جو چاہوں گا مانگ لوں گا، مجھے آپ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحابی رسول کا بھی عقیدہ سماعت فرمائیے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیجیے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ، یہ میں تمہیں عطا کر چکا، تمہیں اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، تمہیں اور تمہاری اور کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس کے علاوہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آقا جنت میں ہو، جس محل میں ہو، غلام بھی اسی محل میں رہے گا، تبھی وہ اپنے آقا کی خدمت کر سکتا ہے۔ غلام کہیں کسی اور شہر میں ہو اور آقا دوسرے شہر میں ہو، غلام کسی اور مکان میں ہو اور آقا کسی اور مکان میں رہتا ہو، تو کیا وہ اپنے آقا کی خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ربیعہ کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت الفردوس کا وہ اعلیٰ محل مانگ رہے ہیں جو رب کائنات نے محبوب کائنات کے لیے تیار فرما رکھا ہے، محبوب کائنات کے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ جنت میں حضور کی خدمت مانگ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آقا جس محل میں ہو، غلام بھی اسی محل میں رہے، تبھی تو وہ اپنے آقا کی خدمت کر سکتا ہے۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بس ایک روایت اور پیش کر دوں۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعت وہ شاعر ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا مشغلہ یہی تھا کہ وہ کہیں بھی ہوتے، آنکھیں ان کی ہوتی تھی، روئے زیبا مصطفیٰ کا ہوتا تھا، زبان ان کی ہوتی تھی، مدحت سرائی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ شعر و سخن کے سانچے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو شعر و سخن کے سانچے میں ڈھالا کرتے تھے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب وہ دو چار کلام لکھ لیتا ہے تو کسی کو ڈھونڈتا ہے کہ میرا یہ کلام دیکھ لیجئے کیسا ہے، کسی کو سناتا ہے، کھوجتا ہے اور سنایا کرتا ہے، اور شاعر پر تو ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جب اسے کوئی نہ ملتا ہے تو دیوار اور در کو ہی سنانے لگتا ہے، دیواروں در کو ہی سنانے لگتا ہے۔ شاعر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کسی ایسے باذوق اور سلیم الطبع کو ڈھونڈتا ہے جسے اپنا کلام سنا کر داد و تحسین حاصل کرے۔ حضرت حسان بن ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کو شعر و سخن کے سانچے میں ڈھالتے تھے اور کھوج کر صحابہ کرام کو سنا کر داد و تحسین حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسان، میں نے سنا ہے کہ تم میرے تعلق سے کچھ اشعار لکھتے ہو۔ حضرت حسان نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوصاف جمیلہ کو میں شعر و سخن کے سانچے میں ڈھالا کرتا
ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسان تم میرے تعلق سے جو لکھتے ہو اسے مجھے بھی سناؤ، اے حسان تم میرے تعلق سے جو لکھتے ہو اسے مجھے بھی سناؤ۔ اس سے نعت شریف لکھنے، نعت شریف پڑھنے، نعت شریف سننے کا جواب بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے حسان تم میرے تعلق سے جو لکھتے ہو وہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت حسان ہیں کہ سراپا ادب ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی نوکے زبان پر کوئی کلمہ بھی نہ آیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسان رک جاؤ۔ حضرت حسان رک گئے ہیں، سراپا ادب ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو حکم دیا ہے، اپنے ایک صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جاؤ وہ ممبر اٹھا کر لے آؤ۔ مسجد نبوی شریف میں اس وقت جو ممبر تھا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، صحابی کو حکم ہوتے ہی وہ ممبر اٹھا کر حاضر کر دیا ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حسان اس ممبر پر چڑھ جاؤ اور میری نعت پڑھو، اے حسان اس ممبر پر چڑھ جاؤ اور میری نعت پڑھو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا ذکر خیر سننا چاہا صحابہ کرام کے مجمع میں تو بالکل سادہ طریقے سے نہیں بلکہ اس میں اہتمام فرمایا ہے، اس میں اہتمام فرمایا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی ذکر رسول ہو رہا ہے، اور اس ذکر رسول میں جو اہتمام ہوا ہے یہ لائٹ کا اہتمام ہوا ہے، یہ شامیانے کا اہتمام ہوا ہے، یہ کرسیاں لگائی گئی ہیں، یہ جھنڈیاں لگائی گئی ہیں، وہ سب اسی اہتمام میں شامل ہیں۔ اس مسئلے کو کہیں اور سے نہیں بھولا جائے گا بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے دلیل دی جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ ممبر پر آ جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگا کر اہتمام فرمایا ہے، اور اسی اہتمام میں یہ سب کچھ شامل ہے۔ لنگر بھی اسی اہتمام میں، جھنڈیاں بھی اسی اہتمام میں، سب کچھ اسی اہتمام میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کیجئے، آپ نے غور کیا ہوگا روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ پیاز کا ایک ہی چھلکا نہیں ہوتا ہے، چھلکے پر چھلکا ہوتا ہے، تہ بتہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی بہت سارے مسائل کے بطون ہوتے ہیں۔ سرکار نے ممبر منگایا تھا تو ممبر منگا کر یہ بتانا نہیں ہے کہ تم نے ممبر لگا دیا کرو، نہیں، بلکہ اس سے اہتمام مراد ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر خیر میں اہتمام فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسان اس کلام کو مسجد نبوی کے فرش پہ بھی پڑھ سکتے تھے اور پڑھنا بالکل جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر منگا کر اہتمام کی دلیل دے دی ہے۔ انہی چند ضروری کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آبانی محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام علیکم۔ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ